میں اسلام غالب نہیں ہوا تھا کہ آپ دنیا سے چلے گئے، اور تب سے لے کر آج تک بھی ایسے نہیں ہیں. بہت سارے ایسے بھی دنیا کے ابھی شہر ہیں، جیسے میں نے مثال آپ کو دی تھی کہ روما 28 صدیوں سے بسا آ رہا ہے اور روم کی سلطنت میں ہے. وہاں مسلمان ایک دفعہ بھی قابض نہیں ہوئے. ابھی ایسی جگہ موجود ہیں دنیا میں، لیکن یہ وعدہ یہ پشین گوئی ہو کے رہے گی. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. صحیح مسلم شریف کے اندر حدیث ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جو آیات میں اللہ نے وعدے کیے تھے آپ سے کہ اسلام کو میں غالب کروں گا ہر جگہ، اس کی پھر اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ چیزیں بھی اور علامتیں بھی دکھائی تھی. اور وہ کیسے؟ صحیح مسلم میں روایت ہے 2899 نمبر پہ. ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ زوالی الارض، اللہ تعالیٰ نے میرے سامنے زمین سمیٹ دی، اکٹھی کر دی پوری زمین میرے سامنے. فرائیت مشارقہا و مغاربہا، میں نے زمین کی مشرقیں بھی دیکھی مغربیں بھی دیکھی، ساری زمین کے کونے کنارے میں نے دیکھے. اور آپ نے فرمایا یاد رکھنا، یہ یاد اپنے ذہن نشین رکھ لو، وَإِنَّ أُمَّتِي سَيَبْلُغُ مُلْكُهَا مَا زُوِيَ لِي مِنْهَا، میری امت کی سلطنت وہاں تک پہنچے گی اللہ نے جو ساری زمین مجھے دکھائی ہے، اور یہ ہو کے رہے گا. یہ اللہ کا وعدہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. اور پھر آپ نے فرمایا میں نے اپنے پروردگار سے دو دعائیں بھی کی. میں نے کہا اے اللہ میرے پروردگار، مسلمانوں کو اکٹھا سب کو برباد نہ کرنا جیسے پہلی امتیں ساری اکٹھی برباد ہوئی ہیں. اور دوسری دعا کی کہ اے اللہ کوئی باہر سے ان کے اوپر دشمن اس طرح مسلط نہ کرنا کہ جو ان کی جڑ کاٹتے اور نسل ختم کر دے، اور ان کے جو ہے نا جسے کہتے ہیں بیج مار دینا، انہیں بالکل ختم کر دے اور اسلام کا نام تک ختم ہو جائے، ایسا کبھی نہ ہو. تو فرماتے ہیں میرے رب نے مجھے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں کوئی فیصلہ کرتا ہوں تو وہ بدلا نہیں جاتا. میں نے یہ آپ کی دونوں دعائیں قبول کی ہیں. نمبر 1، آپ کی امت اس طرح ہلاک نہیں ہوگی قیامت سے پہلے جس طرح پہلی امتیں ہلاک ہوئی ہیں، اکٹھی ساری. یہ ہوگا ایک جگہ پہ اللہ کی آزمائش اور دوسری جگہ فراوانی ہوگی، تقسیم بدل بدل کے کونوں کناروں میں اللہ اپنی یاد دہانی کے لیے کچھ نہ کچھ دکھائے گا ضرور، لیکن ایسے نہیں کہ یک لخت ساری امت عذاب میں مبتلا ہو، یہ بھی نہیں ہوگا. اور فرمایا دوسرا یہ بھی نہیں ہوگا کہ آپ کی امت کو کافر آ کے ختم کر دے، یہ نہیں ہو سکتا. وَلَا وِجْتَمَا عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِ أَقْطَارِهَا، پورے افق سے اکٹھے ہو کر بھی آ جائیں دشمن آپ کو ختم نہیں کر سکتے. لیکن ایک کام ہوگا، آپ نے فرمایا کہ میرے پروردگار نے فرمایا حتی یکون بعضهم یہلک بعضا، یہ آپس میں لڑیں گے اور ایک دوسرے کو ہلاک کریں گے. ویسقی بعضهم بعضا، اور ایک دوسرے کو قید بھی کریں گے. یہ تب ہاریں گے جب ان میں سے کوئی غداری کرے گا، لیکن ایسے نہیں ہے کہ دشمن ان کو نقصان پہنچائے. یہ میرے رب کا وعدہ ہے. نقصان انہیں تب پہنچے گا جب یہ خود کو نقصان پہنچائیں گے. یہ تب قیدوں میں جائیں گے جب یہ خود ملوث ہوں گے اور دشمن کے ساتھ ملیں گے. یہ صحیح مسلم شریف کے اندر روایت موجود ہے. یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو رب نے وعدہ کیا ہے وہاں تک ابھی مسلمانوں کی سلطنت پہنچنی ہے. اور یہ کب ہوگا؟ یہ جب امام مہدی کرم اللہ وجہہ آئیں گے. یہ اس وقت کی پیشین گوئیاں ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا سورۃ توبہ میں 33 نمبر آیت ہے، والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. پہلے تھا وکفی باللہ شہیدا، اس آیت میں ولو کرہ المشرکون، چاہے کسی کو یہ پسند ہو یا نہ پسند ہو، لیکن یہ بات ہے کہ اللہ رب العالمین تمام ادیان کے اوپر اس دین کو غالب کرے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسند احمد میں حدیث موجود ہے 16957 نمبر پہ. تمیم داری حدیث بھی بیان کرتے ہیں اور اپنا واقعہ بھی ذکر کرتے ہیں. خاندان میں کہتے ہیں میں نے اس حدیث کو پورا ہوتے بھی دیکھا ہے. کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یبلغن ھذا الامر ما بلغ اللیل والنہار،
یہ دین اسلام، اس کی سلطنت اور اس کی بادشاہت وہاں تک پہنچے گی جہاں دن رات کا سلسلہ ہے، یعنی پوری زمین اور کرۂ ارض پر اسلام غالب ہو کے رہے گا۔ فرمایا یہ وہاں تک پہنچے گا۔ ولا یترک اللہ بیت مدر ولا وبر الا ادخلہ اللہ الاسلام، اللہ تعالیٰ کوئی گھر نہیں چھوڑے گا، کسی شہر میں، کسی بستی میں، دیہات میں، اینٹ مٹی کا بنا ہوا گھر یا کسی خیمے اون کا بنا ہوا، کوئی اون کپڑے کا بنا ہوا خیمہ، چاہے خیمہ بستیاں ہیں، چاہے وہ گھر مکانات ہیں، چاہے کوٹھیاں بلڈنگیں ہیں، ہر جگہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ میں اس اسلام کو پہنچاؤں گا اور اللہ اسے داخل کرے گا اسلام کو۔ دو صورتیں فرمایا لوگوں کی بنیں گی، بعز عزیز او ذل ذلیل، عزا یعز اللہ بہ الاسلام او ذلا یذل اللہ بہ الکفر، یا تو عزت کے ساتھ جو اسلام کو قبول کرے گا اللہ تعالیٰ اسے عزت دے گا، شرف دے گا، مرتبہ دے گا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور فرمایا جو اس کا انکار کرے گا اسے اللہ ذلیل کرے گا، دنیا میں بھی وہ اللہ کے لشکر کے سامنے مقابل ہوگا اور وہ شیطان کا ساتھی ٹھہرے گا، پروردگار کا دشمن بننے کی کوشش کرے گا، اللہ اسے دنیا میں بھی اپنے بندوں کے ہاتھوں ذلیل کروائے گا اور آخرت میں بھی ذلت اس کا مقدر ہوگی۔ تمیم داری کہتے ہیں میں نے یہ چیز اپنے گھر والوں کے اندر دیکھی، اپنے قبیلے کے اندر دیکھی، جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پہ لبیک کہا اور اسلام کو قبول کر لیا، انہیں عزت ملی، شرف ملا، پہلے سے زیادہ ان کا اسی طرح نام مرتبہ قائم رہا اور انہیں اسلام میں آ کر پچھلی سرداری سے بڑھ کر سرداریاں ملی۔ لیکن جنہوں نے انکار کیا کہتے میں نے انہیں دیکھا، وہ ذلیل بھی ہوئے، انہوں نے اپنے ہاتھوں سے جزیہ اور ٹیکس بھی دیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئیوں کو ہم نے دیکھا۔ اس کا کچھ حصہ علاقوں کے اندر پورا ہوا ہے، لیکن ابھی پوری کائنات کے اوپر اسلام کی جو سلطنت ہے اس کا ہونا باقی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن ترمذی میں حدیث موجود ہے، فرمایا مثل امتی، میری امت کی مثال مثل المطری، بارش کی مثال ہے، لا یدرا اولو خیر ام آخر خیر، یاد رکھنا میری اس امت کی برکتوں کی مثال، اس کی سلطنت کی مثال اور اس کی خلافت کی اور اس کے اقتدار کی مثال بارش کے نزول کی طرح ہے۔ جیسے بارش جب گرتی ہے تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ پہلے جو اس کے ٹپکنے والے قطرے ہیں، پہلی بوندیں ہیں وہ برکت والی ہیں کہ آخری برکت والی ہیں۔ فرمایا اسی طرح میری امت ہے، جس طرح پہلے خلافت قائم ہوئی تھی اسی طرح پھر آخر میں خلافت ہوگی، اور بارش سے تشبیہ دے کر اس بات کی طرف اشارہ کیا پھر دوبارہ خلافت منہاج نبوت پر آئے گی۔ یہ سارے ظلم و ستم کے بعد اب پھر سے اس طرف اللہ رب العالمین ان کو لے کر جائے گا اور یہ خلافت کو قائم کریں گے۔ مسند احمد کے اندر وہ دور بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیے ہیں، وہ 4 دور، جن میں سے تیسرے دور کے اندر ابھی ہم ہیں۔ اس کے بعد والا دور، اب یہ جو دور ہے یہ دور امام مہدی کا پیش خیمہ دور ہے۔ میں نے آپ کے سامنے پہلے عام آیتیں اور حدیثیں رکھی ہیں، اب میں کچھ خاص روایات پڑھنے لگا ہوں۔ مسند احمد میں 18406 نمبر پہ روایت موجود ہے، نعمان بن بشیر کہتے ہیں ہم بیٹھے ہوئے تھے مسجد کے اندر اور نعمان بیٹا باپ دونوں سے آبی ہیں، کہتے کہ میرے والد جو بشیر تھے نا وہ حدیث کم بیان کرتے تھے، تو ان کے پاس آئے ابو ثعلبہ خشنی اور آ کے کہنے لگے اے بشیر بن سعد، آپ ہم مجھے بتائیے سلطنت، امارت، سیاست، سیادت، قیادت اور مسلمانوں کی حکمرانیت کے بارے میں آپ کے پاس اگر کوئی حدیث ہے تو بتائیے، امراء کے بارے میں۔ کہتے میرے والد بشیر تو خاموش رہے، لیکن پاس سر نبی بیٹھے ہوئے تھے جن کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راز بھی ہوتے تھے اور جن کے پاس فتنوں کی روایات بھی تھی۔ کون بولا؟ حذیفہ بن یمان۔ کہتے وہ پاس بیٹھے ہوئے کہنے لگے حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ مجھے یاد ہے حضور نبی کریم نے خطبہ دیا تھا اور آپ نے ادوار ذکر کیے تھے 4، تو کہا ابو ثعلبہ نے وہ وہاں بیٹھ کے 4 دانوں ہو کے ادب کے ساتھ اور کہا مجھے بتائیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا۔
کہتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا تکون النبوۃ فیکم ما شاء اللہ ان تکون ثم یرفعها اذا شاء اللہ ان یرفعها. پہلا دور یہ ہوگا کہ تمہارے اندر نبی رہیں گے اور نبی کو اللہ تعالیٰ زندہ رکھیں گے جب تک رب چاہے گا. وہ نبی کا دور سہانا ہوگا جب وحی آئے گی، جبریل علیہ السلام زمین پہ اتریں گے اور تمہاری باتیں پروردگار اور پروردگار کی باتیں نبی کے ذریعے تم تک پہنچیں گی. تمہارے اندر ایک نیابت ہوگی اللہ کی اور وہ پیغمبر ہوں گے محمد رسول اللہ. فرمایا یہ پہلا دور ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور یہ کب تک رہے گا؟ جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا اس دور کو، پھر وہ ختم ہو جائے گا. فرمایا ثم، پھر اس کے بعد دوسرا دور تکون خلافت، پھر خلافت ہوگی علی منہاج النبوۃ. وہ خلافت، وہ جانشینی، وہ نیابت نبی کے طریقے کی ہوگی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز پر اور اسی نہج اور اسی منہج پر ہوگی. اور فرمایا ثم تکون خلافت علی منہاج النبوۃ ما شاء اللہ ان تکون ثم یرفع اللہ اذا شاء یرفع. پھر اللہ تعالی جب اسے ختم کرے گا تو وہ خلافت راشدہ کا بھی زمانہ ختم ہو جائے گا. یہ دوسرا مسلمانوں کی سلطنت، قیادت اور سیادت کے زمانے، سلطنت اور امارت کیسے چلے گی، یہ دوسرا زمانہ آپ نے ذکر کیا. فرمایا پھر تیسرا زمانہ آئے گا اس خلافت راشدہ کے ختم ہونے کے بعد. ثم تکون، پھر ہوگا ملکن آزن ما شاء اللہ ان یکون ثم یرفع اللہ اذا شاء یرفع. پھر ایسی سلطنت آئے گی جو کاٹنے والی ہوگی، جس میں نقائص بھی ہوں گے، عیوب بھی ہوں گی مسلمانوں کی سلطنتیں. خلافت راشدہ کے بعد وہ زمانہ آئے گا، وہ امارت ہوگی جس کے اندر ملک آز ہوگا اور اس میں نقائص ہوں گے لوگوں کے حقوق میں بھی، اللہ کے بھی حق میں، اور کچھ نہ کچھ عیب اور دخن رہے گا. علی منہاج نبوہ نہیں ہوگا، کمی ہوگی. لیکن یہ زمانہ بھی چلتا رہے گا اور کب تک رہے گا؟ جب اللہ تعالیٰ اس کو چاہے گا. فرمایا پھر وہ زمانہ بھی ختم ہوگا. یہ والا زمانہ جو کاٹنے والی سلطنت ہے، تیسرا زمانہ ختم ہوگا. پھر فرمایا ایک چوتھا زمانہ شروع ہوگا. ثم تکون ملکن جبریۃ، پھر سلطنتیں جبری حاکم مسلط کریں گی. آپ خود سمجھ جائیں گے کہ اب یہ زمانہ آ چکا ہے. پھر بادشاہ جبری مسلط ہوں گے، ہینڈلر ہوں گے، پیچھے سے انہیں جو ہے نا وہ بنانے والے اور کھڑے کرنے والے. پھر جبری سلطنتیں ہوں گی اور ہوں گے بادشاہ مسلمانوں کے بھی، لیکن وہ ریاست انہیں چاہے یا نہ چاہے، لوگ چاہے نہ چاہے، وہ جبری مسلط ہوں گے. آپ نے صفت بیان کی ہے تیسرے زمانے کی، ملک جبری ہوگا اور وہ رہے گا کب تک؟ ثم تکون، پھر وہ رہے گا ملکن جبریا ما شاء اللہ ان تکون ثم یرفع اللہ اذا شاء یرفع. پھر اللہ اسے بھی ختم کر دے گا. تو یہ ابھی یہ چوتھا زمانہ ہے. وہ جو تیسرا تھا ملک آج کا، مسلمانوں کی سلطنت باقی رہی لیکن آہستہ آہستہ اس میں کمی ہوئی. وہ 1923 22-24 کے قریب جب 23-24 میں اعلان کیا خلافت عثمانیہ نے تو وہ ملک آز ختم ہو گیا. تب تک وہ لے کر خلافت راشدہ سے لے کر وہ سلطنت رہی بہت لمبی. اس کا وقت کتنا یہ نہیں بتایا گیا، لیکن ان میں کمیاں تھی، پھر بھی وہ مسلمانوں کی خلافت تھی اور اس کے اندر اسلام کا بول بالا اور غلبہ تھا، اگرچہ نقائص اور عیوب تھے اور وہ ختم کر دی گئی. اب یہ زمانہ اس کے بعد سے لے کر اب تک اب مسلمانوں کے حکمران یہ ایک جبری بادشاہت ہے جو مسلط کی جاتی ہے. آپ مانے یا نہ مانے، آپ کو قبول کرنا پڑتا ہے وزیر کو، حاکم کو، صدر کو. یہ وہ اب وقت چل رہا ہے. یہ وقت پیش خیمہ ہے امام مہدی کی خلافت کا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے بعد یاد رکھنا
پھر ہوگا سما، اللہ اس کو اس وقت کو بھی ختم کرے گا. یہ کتنی دیر چلتا ہے یہ جس میں اب ہیں یہ اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن یہ وہ ملک جبری ہے اور یہ ختم کب ہوگا اللہ اس کو جانتا ہے. فرمایا سما، پھر تکون خلافتن الی منہاج النبوہ، پھر وہ خلافت جو آخر میں آنی ہے امام مہدی کی اور نبی کی نبوت پر قائم ہوگی، وہ خلافت آئے گی. اب وہ زمانہ پیدا ہونا ہے اور امام مہدی کرم اللہ وجہہ سے پہلے اور ان کے آنے سے پہلے خلافت قائم ہو چکی ہوگی. یہ بات یاد رکھیے. اور وہ خلافت شام کے اندر قائم ہوگی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت سے پہلے شام میں پیدا ہونے والی قائم ہونے والی خلافت کا ذکر بھی احادیث میں کیا ہے. مسند احمد میں 22,487 نمبر پہ وہ روایت موجود ہے اور جگہوں پہ بھی موجود ہے. یہ جو سلطنت ہے وہ خلافت، اس میں پھر کچھ جو عیوب اور نقائص ہوں گے وہ امام مہدی آ کے دور کریں گے اور اسے علی منہاج نبوہ کریں گے. اب یہ زمانہ ہے ملک جبری کا، پتہ نہیں کب ختم ہوتا ہے، اور یہ زمانہ ہے وہ منتظر امام مہدی کے آنے کا. یہ سوچ اقبال نے بھی ذکر کی ہوئی ہے. وہ بھی کہتا ہے کہ حالات جیسے بن چکے ہیں، اب یہ امام مہدی کا وقت ہے کہ وہ یہ وقت اب کتنا بنتا ہے اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن اب یہ زمانہ ختم ہوگا تو خلافت منہج نبوت پہ اب آنے والی ہے اور امام مہدی آنے والے ہیں. کہتا ہے کہ ہر ایک کو دیکھ کر وہ خیال کرتا ہے کہ سب اس وقت جو ہے وہ اپنے اپنے بنائے ہوئے جو ہے نا وہ اخلاق اور اپنے بنائے ہوئے مسلک اور مذہب میں ہیں. کسی کو فکر نہیں ہے امت کی اور اس دنیا کی اور کائنات کی. سب اپنے اپنے دائرے میں ہیں. تو یہاں سے وہ شروع کرتا ہے سب اپنے بنائے ہوئے زندہ میں ہے محبوس، سب اپنے بنائے ہوئے زندہ میں ہے محبوس. خاور کے ثوابت ہوں کہ افرنگ کے سیار، خاور سورج کو کہتے ہیں، مطلب مشرقی لوگ ہوں، یہ ہم مشرقی اور وہ مغربی، مشرق میں بیٹھے ہوئے جو کچھ نہیں کرتے چاہے یہ ہوں چاہے مغرب کی قومیں ہوں، افرنگ کے سیار، سب نے اپنے محدود ایک دائرے بنائے ہوئے ہیں، وہ اسی پہ کام کرتے ہیں. پیران کلیسا ہوں کہ شیخان حرم ہوں، پیران کلیسا ہوں کہ شیخان حرم ہوں، نے جدت گفتار ہے نے جدت کردار ہے. اہل سیاست کے وہی کہنا خبوں پہ، کہتا سیاست بھی اسی پرانے طرز پر ہے، اسے بدلنے والے اٹھتے ہیں تو انہیں روکا جاتا ہے. وہ بھی ایک طرز پرانا ہے، مفاد کی سیاست ہو رہی ہے. اللہ انشاءاللہ اس کو بدلے گا اور اللہ والے اس کو اس سیاست کے طرز کو چینج کریں گے اللہ کے فضل سے. شاعر اسی افلاس تخیر میں گرفتار، کہتا شاعر کو بھی کوئی فکر نہیں کہ میں نے امت کو اجاگر کرنا ہے، وہ اپنی عشق کی مشوکیہ اور فضول باتوں میں لگے ہیں. شاعر کو بھی کوئی درد نہیں ہے، دنیا کو ہے اس مہدی برحق کی ضرورت. یہ اب ہے وقت امام مہدی کا، دنیا کو ہے اس
ہدایت کے لیے رکھا ہوا ہے، قیامت کے قریب وہ آئیں گے۔ ان کے بارے میں چند قریب آیات ہیں۔ ابو داؤد شریف میں 4282 نمبر پہ حدیث موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مہدی کا آنا برحق ہے، لو لم یبقى من اللیل لو لم يبقى من الدنیا الا یوم لطول اللہ ذلك اليوم الا ان یبعث اللہ فیہ رجلا منی۔ اگر کائنات ختم ہونے کو ہو اور ایک دن باقی بچے، اللہ اس دن کو بھی لمبا کرے گا، اور جو میں نے کہا ہے نبی سے فرمایا جو میں نے کہا ہے وہ ہو کے رہے گا، مہدی آ کے رہیں گے، چاہے ایک دن کیوں نہ باقی بچے، اللہ اس دن کو لمبا کر کے مجھ سے میرے اہل بیت میں سے ایک آدمی کو مبعوث کریں گے۔ اور وہ کون ہوں گے؟ صحیح ابو داؤد میں ہی 82 نمبر پہ روایت ہے، فرمایا رجل من اہل بیتی، امام مہدی میرے اہل بیت کا ایک فرد ہوگا، میری نسل سے ہوں گے۔ اور ابو داؤد میں 4284 نمبر پہ 2 لفظ ہیں، من اطرتی من ولد فاطمہ تھا، میری بیٹی فاطمہ کی اولاد میں سے ہوگا اور میری نسل سے ہوں گے، اہل بیت میں سے ہوں گے۔ یہ نہیں کہ ہو چکے ہیں، کہاں ہوں گے اور آخر میں وہ آئیں گے، یہ ان کا نسب ہے۔ لقب ان کا مہدی ہوگا، کام کریں گے خلافت کا، اقتدار کا، مسلمانوں کو اکٹھا کریں گے اور امت کو ترقی دیں گے، اور جو بھی عیوب ہیں خامیاں سے ختم کریں گے، لیکن فرمایا نام ان کا ہوگا یواتی اسمہ اسمی واسم ابی اسم ابی۔ یہ ابو داؤد میں 4282 نمبر پہ روایت ہے۔ ان کا نام میرے نام پر ہوگا اور ان کے والد کا نام میرے والد کے نام پر ہوگا، فرمایا ان کا نام محمد بن عبداللہ ہوگا، جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ نام ہے۔ آپ نے نام بھی ذکر کیا اور فرمایا کہ ان کا چہرہ کیسا ہوگا۔ ابو داؤد کے اندر ہی 4285 نمبر پہ روایت ہے، فرمایا المہدی منی اجلل جبہتی اکنل انفی، پیشانی ان کی روشن ہوگی، بڑی چوڑی پیشانی، اکنل انفی، ناک ان کا پتلا اور اونچا ہوگا، یہ ان کے چہرے کی پہچان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ اور فرمایا آئیں گے کب؟ مسند احمد میں 11313 نمبر پہ روایت ہے، آپ نے کچھ نشانیاں ذکر کی ہیں، لا تقوم الساعة حتى تمتلئ الارض ظلما وعدوانا ثم يخرج رجل من اهل بيتي۔ جب دنیا میں ظلم اور زیادتی تم دیکھو گے عام ہو گئی ہے، ملک جبری کا یہ معنی ہے، اس لیے اس حدیث سے میں نے اس کی یہ تشریح کی ہے کہ یہ ملک جبری ہے۔ اب دیکھو زیادتی عام ہے، ظلم عام ہے، سلطنتوں کے اوپر، عوام کے اوپر، آپ مسلمانوں کی تاریخ نہیں، ہر جگہ پہ تاریخ دیکھیں، ظالم جو ہے اور جو طاقتور ہے وہ کمزور کو کھائے جائے گا، امیر تر ہو رہا ہے، کمزور تر ہو رہا ہے، اور کائنات میں جگہ جگہ ظلم عام ہے۔ فرمایا جب تم دیکھو گے ظلم اور زیادتی بڑھ جائے گی، یہ علامت ہے امام مہدی کے ظاہر ہونے کی۔ اور ایک اور نشانی ذکر کی ہے، یہ شام اور عراق کے علاقے کی۔ صحیح مسلم میں 2913 نمبر پہ وہ روایت موجود ہے۔ ابو نضرہ واقعہ ذکر کرتے ہیں، کہتے ہیں ہم جابر بن عبداللہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، اب ان کے پاس بیٹھے تو تذکرہ ہو رہا تھا آخرت کا، تو وہ کہنے لگے یوشکو، یہ قریب ہے کہ اہل العراق اللہ یجبا الیہم کفید ولا درہم، عراقی جو ہوں گے ان کے اوپر پابندی لگائی جائے گی، نہ ہی کوئی درہم اس طرف جائے گا، درہم و دینار کی عراقیوں پر پابندی عائد ہو جائے گی، درہم دینار کوئی گلہ جات وہاں نہ آئیں گے نہ جائیں گے۔ فرمایا کیوں ہوگا؟ کہا یہ عجم کی طرف سے ہوگا، اجمی ایسے کریں گے۔ پھر فرمایا کہ یوشک اہل الشام اللہ یجبا الیہم دینار ولا مدین، یہ بھی وقت آئے گا زمانہ کہ شام والوں کے اوپر بھی یہ پابندی ہوگی، درہم و دینار، اور ان کے بھی جو ہے نا وہ ان کی معدنیات اور غلہ جات بھی روک دیے جائیں گے۔ اس کا مطلب احادیث میں محدثین نے اس کے 2 مطلب نقل کیے ہیں، ایک یہ کہ یہ علاقے مسلمان ہو جائیں گے اور ان کی طرف سے آنے والا ٹیکس مسلمانوں کا ختم ہو جائے گا، اور یہ بھی ہو چکا ہے۔
दूसरा मतलब फरमाया इन इलाकों के ऊपर काबल हकीकत में पीछे कौन होगा, एक रिवायत में रूम का भी तस्करा है और अजम का भी तस्करा है। अजमी और रूमी इनके ऊपर मुसल्लत होंगे। इन इलाकों के लोगों को भी इनकी मादनियात से रोका जाएगा। यहाँ के उनके ऊपर पाबंदियां लगेंगी दिरहम दिनार गल्ला जात की। आप देख लें शाम, फिलिस्तीन, इराक, इनके ऊपर ऐसी पाबंदी लगी रहती है। लोग दुनिया से दूर दराज उन्हें खाना भेज रहा है, कोई कहीं से कहीं उन्हें कुछ दे रहा है। फरमाया इन पे पाबंदियां आयद होंगी और इनकी तरफ काफिर जब इन पे हाकिम बन जाएंगे डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, तो वो फिर रोक देंगे लोगों से उन्हीं की मादनियात। आज भी यहाँ पर जितने गल्ला जात और मादनियात निकल रहे हैं वो तेल अपनी मर्जी से नहीं, पाकिस्तान नहीं ईरान से तेल खरीद सकता। पाबंदी है इसके ऊपर। फरमाया पाबंदियां लगेंगी। अगर इसका माना ये है, दोनों माने पूरे हो चुके हैं जो मुहद्दिसीन ने जिक्र किए हैं, ये अलामत। और तीसरी अलामत जुल्म और ज्यादती की, वो भी आपके सामने है। और चौथा मैंने पहले जिक्र किया था कि जमाना जबर का होगा, वो हदीस भी आप देख रहे हैं कि इस वक्त जबर का जमाना है। फरमाया उस वक्त इमाम महदी का ज़ुहूर होगा और उससे पहले खिलाफत कायम हो चुकी होगी। होगा ये, उस खिलाफत का खलीफा फौत हो जाएगा। वो जब खलीफा फौत होगा तो फिर इख्तिलाफ होगा खलीफा किसको बनाना है। एक बंदा मदीने से भागेगा, कहा मक्के में आके हरम में पनाह ले लेगा, हरम में पनाह लेगा। मक्के वाले कुछ उसको पकड़ेंगे, वो मजबूर करेगा मुझे तुम ना निकालो बाहर और मुझे ना बनाओ अमीर और खलीफा, लेकिन वो उसके हाथ में बैत कर लेंगे। और हजरे अस्वद और मकाम इब्राहिम के दरमियान उस जगह उसके हाथ के ऊपर बैत की जाएगी। फरमाया जब उसके हाथ पे बैत की जाएगी फिर दुनिया आहिस्ता आहिस्ता सारी आना शुरू हो जाएगी। तो ये जो काम होगा किस तरह होगा, रिवायात में कैसे जिक्र है उसके हवाले नोट करें। इब्ने माजा में 4085 नंबर पे रिवायत मौजूद है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल महदी मिन्ना अहलल बैत युस्लिहुल्लाहु फी लैलतिन, महदी मेरे अहले बैत में से है, एक रात में अल्लाह ताला उसका सारा मामला दुरुस्त कर देगा। इसके दो मतलब है, मामला दुरुस्त करेगा। या तो ये कि इसका ये खिलाफत वाला मसला अल्लाह ताला एक रात के अंदर ही उसकी खिलाफत लोगों को दिखा देगा और सारे उसे कबूल कर लेंगे। या दूसरा मतलब यह है कि उसके नकायस और उयूब अल्लाह ताला खत्म कर देगा और वो अचानक अल्लाह उसे इल्हाम डालेगा और वो बंदा दुरुस्त हो जाएगा और वो मनहज के ऊपर आ जाएगा, असल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मनहज के ऊपर। ये दो माने इसके मुहद्दिसीन ने लिखे हुए हैं। और मुस्नद अहमद के अंदर है 7910 नंबर पे रिवायत वो मौजूद है कि उसकी बैत की जाएगी मकाम इब्राहिम और हजरे अस्वद के दरमियान। जब ये बैत हो जाएगी उस वक्त जो खिलाफत कायम हो चुकी होगी शाम में, वो समझेंगे कि हमारे, क्योंकि एक खलीफा के होते हुए दूसरा खलीफा अगर उठे तो उसको कत्ल किया जाता है। ये इस्लाम का कानून है ताकि लोग इकट्ठे रहे और उम्मत आपस में बिखरे ना और बटे ना। तो वो फौरन लश्कर भेजेंगे। सही मुस्लिम में हदीस मौजूद है 2883 नंबर पे रिवायत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इस बैतुल्लाह में पनाह गुज़ीन होगा इमाम महदी और उसके साथ कुछ लोग भी होंगे जो उसके हाथ पे बैत करेंगे। उनके अंदर ताकत नहीं होगी लड़ने की लोगों से और ना ही उनकी तादाद होगी ज्यादा, ना ही उनकी तैयारी इतनी होगी कि वो दुनिया से लड़ सके। फिर कैसे वो जाहिर होंगे और अल्लाह ताला उनकी मदद कैसे करेंगे। फरमाया लश्कर आएगा। सही बुखारी में 2118 नंबर पे रिवायत मौजूद है। एक लश्कर आएगा, जब वो पहुंचेगा मक्के और मदीने के दरमियान बैदा जगह में, वहां पे आके वो तंस जाएगा जो इमाम महदी को खत्म करने के लिए पहुंचेगा। अभी उनकी तादाद भी थोड़ी है, तैयारी भी नहीं है और जो है वो कमजोर भी बहुत है, उनके पास असला कोई चीज नहीं। वो सारे जब बैदा जगह में दंसेंगे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उस वक्त बैदा जगह पे वो दंसा दिए जाएंगे सारे का सारा लश्कर। तब अम्मी आयशा सिद्दीका बोली हमारी इस माँ पे भी अल्लाह करोड़ों रहमतें फरमाए। ये जब भी बोलती थी तब भी कोई ना कोई खैर होती थी। ये पूरा घराना ही ऐसा था अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला। ये जब भी इन्होंने पीछे अगर रहते थे, जब ये पीछे रह गई हमारी माँ अम्मी आयशा सिद्दीका और हार का मसला था, तब तयम्मुम की आयतें उतरी और आज तक आप तयम्मुम कर रहे हैं। तो तब ही अल्लाह ताला कोई ना कोई इनामात और इकराम करता था। ये अबू बकर और उनके अहले खाना की बरकत है आज तक जो आप तयम्मुम कर रहे हैं। अब बाद लोग हमेशा ही पाँव पे मसा करते रहते हैं ना, लेकिन अबू बकर को मानते नहीं।
ان کی کرامات جس اہل خانہ سے یہ تیمم آیا اس کو نہیں وہ مانتا. تو یہاں پر بھی ہماری وہ ماں فوراً بول پڑی اور کہنے لگی یا رسول اللہ آپ یہ بتائیے آپ کہہ رہے ہیں سارا لشکر ختم ہو جائے گا, تو ان میں تو لشکر میں تو کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کا مقصد ہی نہیں ہوتا, ارادہ ہی نہیں ہوتا, وہ تو بیچارے دکانیں لگانے آتے ہیں ساتھ. کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو راستے میں جاتے ہوئے آجو بھائی آجو لوگ سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تمہارا مسئلہ برحق ہے, ان میں مجبور بھی ہوں گے, مسافر بھی ہوں گے, راستے میں اکٹھے کیے بھی ہوں گے, دکانوں والے بھی ہوں گے, لیکن بیداء میں سارا لشکر دنسا دیا جائے گا. رب العالمین نیتوں کے مطابق انہیں اٹھائے گا. جو ان میں سے ماضی کے مخالف آیا ہوگا وہ جو ہے وہ شیطان کا لشکر تصور کیا جائے گا, لیکن جسے کوئی پتہ نہیں وہ بیچارہ ویسے ہی تھا اور وہ مومن تھا, اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دے گا, اس کے اوپر یہ عذاب نہیں ہوگا. لیکن مریں گے اس وقت سارے جو امام مہدی کے خلاف مکے کے اوپر حملہ کرنے جائیں گے. تب سے وہ پھر شہرت ہوگی. ایک بندہ شرید کے لفظ موجود ہیں صحیح مسلم کے اندر 2883 انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق ہے, فلا یبقى الا الشرید الذي يخبر عنه. ایک بندہ بچے گا اس کو اللہ تعالیٰ چھوڑیں گے کہ وہ جا کے پیچھے جا کے بتلائے گا, وہ واپس جائے گا, وہ جا کے بتلائے گا کہ یہ مسئلہ بنا ہے, ہم پورا لشکر تیاری سے جا رہے تھے اور چند لوگ تھے جن کو ہم نے پکڑنا تھا مکے کے اندر, لیکن ہمیں یہ بیداء کے اندر زمین سخت زمین ہے پتھریلی, ہم اس کے اندر درس گئے اچانک اور میں اکیلا بچا ہوں, سارا لشکر ختم ہو گیا, جا کے تحقیق کر لے وہاں کوئی نہیں بچا. جب یہ خبر پھیلے گی فرمایا یہ آفاق تک پھیل جائے گی. پھر بڑے بڑے ماہر ابدال علماء شیوخ وہ پہچان لیں گے یہ امام مہدی ہیں, اور پھر وہ آئیں گے اور ان کے حق پہ بیعت کر لیں گے, اور فوراً اس طرح پوری دنیا کی مسلمان ریاستیں سلطنتیں اکٹھی ہو جائیں گی. اور یہاں پر یہ فوراً اللہ تعالیٰ ایک رات کے اندر ہی ایک دن کے اندر ہی یہ معاملہ امام مہدی کا سیدھا ہو جائے گا, اور وہ امام بن کر جو ہے مسلمانوں میں رونما ہو جائیں گے. یہ ان کی خلافت کے آنے کا اور کس طرح آئیں گے وقت ہے. رہیں گے بہت تھوڑی دیر. ابو داؤد میں 4285 نمبر پہ روایت ہے صرف 7 سال رہیں گے, 7 سال رہیں گے, لیکن برکتیں بہت ہوں گی. 4282 نمبر پہ ابو داؤد میں ہی موجود ہے لا تنقضی الدنیا حتی یملک العرب, عرب کے مالک بن جائیں گے پورے عرب کے. بعد میں کہا عرب سے مراد دین عرب ہے, یعنی تمام مسلمانوں کے حکمران بنیں گے. بعد نے کہا نہیں عرب سے مراد عرب ہے, چاہے عرب کی پوری عرب سلطنت کے حاکم بنے یا پورے مسلمانوں کے, لیکن اللہ ان کا نظام درست کر دے گا, اور وہ 7 سال کے اندر ہی کیا انقلاب لے کر آئیں گے. ابو داؤد میں 4282 نمبر پہ یملأ الارض قسطا وعدلا کما ملیت ظلما وجورا. زمین ان سے آنے سے پہلے ظلم زیادتی, ہر طرف سے چینا چپٹی, کسی کا حق اسے نہیں دیا جائے گا, لوگوں کے حق مارے جائیں گے. مہدی آئے گا ایسی سلطنت دوبارہ قائم کرے گا, ہر طرف عدل ہوگا, امن ہوگا, انصاف ہوگا, اور اللہ تعالیٰ بھر دے گا زمین کو عدل اور انصاف سے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظلم زیادتی ختم ہوگی, انصاف کا بول بالا ہوگا, عدل کا بول بالا ہوگا, اور پھر عدل اور انصاف ہوتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے وہ بھی خوشخبری سنائی. سلسلہ احادیث صحیحہ میں 711 نمبر پر شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ اس روایت کو لے کر آئے ہیں. کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب وہ آپ نے فرمایا میری امت میں آخری میری اہل بیت میں سے امام مہدی جب نکلیں گے یہ عدل انصاف قائم ہوگا. یاد رکھیں جب زمین پہ عدل انصاف ہوتا ہے تو رب بارشوں کے دروازے کھولتا, پھر برکتیں آسمان سے بھی آتی ہیں. فرمایا یسقی اللہ الغیث, اللہ پھر بارشیں برکات آسمان سے اتارے گا. وتخرج الارض نباتا, ہر جگہ فراوانی پیداوار ہوگی. ویؤتی المال صحاحا, وہ بہت زیادہ مال لوگوں کو دے گا. وتکثر الماشیۃ وتعظم الامت, جانور زیادہ ہوں گے اور مال مویشی بڑھ جائیں گے, امت کی تعداد بڑھے گی. وہ 7-8 سال تقریباً زندہ رہیں گے اور اتنا مال لوگوں میں لٹائے گا. مسلم میں 2913 نمبر پہ روایت ہے یکون فی آخر الزمان خلیفۃ یقسم المال ولا یعدہ, گنے بغیر ان گنت بے شمار لٹائے گا. پھر دوبارہ برکتیں واپس آ جائیں گی. یہ ہے انقلاب مہدی جو آئے گا. یہ انقلاب امامیہ کے ہاں رافضیوں کے ہاں انقلاب مسلکی ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ یہ قرآن ختم ہوگا اور یہ شریعت ختم ہوگی. ان کی کتابوں میں لکھا مہدی آ کے سب سے پہلے سنیوں کو ذبح کرے گا.
یہ انقلاب ہوگا ظلم کے خلاف. امام مہدی ظالم کا گلا کما کرنے کے لیے آئیں گے اور عدل کا نفاذ ہوگا. مہدی آئے گی دنیا میں برکات لے کر، نہ کہ امام مہدی مسلکوں کو فروغ نہیں دیں گے جو ہم نے بنائے ہوئے ہیں اپنی طرف سے. یہاں پر ایک اور مسئلہ بھی ہے، زیادہ تفصیل سے اس کا ذکر میں کروں گا بعد میں جب جناب مسیح کا ذکر ہوگا. آپ نے روایت سنی ہوئی ہے امام مہدی کے بارے میں، یہ بھی احادیث ہے کہ وہ جب احادیث ہیں یہ ساری ضعیف ہیں، جہاں پہ یہ ہے کہ امام مہدی علیہ السلام فجر کی نماز کا ذکر ہے ابو داؤد میں بھی، ابن ماجہ میں بھی، وہ بھی روایت ٹھیک نہیں کہ اسی وقت جناب مسیح اتریں گے. اب وہ جناب مسیح اتریں گے تو امام مہدی انہیں کہیں گے نماز پڑھائیے، تو وہ کہیں گے نہیں آپ پڑھائیں. امام مہدی نماز بھی پڑھائیں گے اور کبھی جو ہے نا جناب مسیح بھی پڑھائیں گے. بخاری مسلم میں یہ روایات موجود ہیں. جناب مسیح کے تذکرے میں اس کے ریفرنس بھی آپ کے سامنے رکھوں گا. ابھی آپ صحیح مسلم کے اندر 155 نمبر پہ روایات یہ موجود ہیں جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عیسیٰ ابن مریم آئیں گے اور تمہیں نماز پڑھائیں گے. یاد رکھیے میں نے پہلے کہا تھا مہدی امتی ہیں، نبی نہیں ہیں. عیسیٰ علیہ السلام اکمل و عرفہ ہیں. لوگ ڈرتے ہیں یہ بات نہیں کہتے، لیکن یہ بات برحق ہے کہ امام مہدی انبیاء سے نیچے ہیں. وہ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں. اور عیسیٰ ابن مریم اتریں گے ہی تب جب دجال سے مقابلہ نہیں کر پائیں گے امام مہدی. عیسیٰ ابن مریم جب اتریں گے ان کے سانس جہاں تک پہنچے گی قبر پگھلتے ہوئے مر جائیں گے. عیسیٰ تو وہ ہے ابن مریم اور ان کا بڑا مقام ہے قرآن حدیث کے اندر. ہم عیسائیوں کی کرسچینٹی کے بغض میں یہ بات بلا دیتے ہیں. اور صحیح مسلم میں آپ کو ایک بات کہتا ہوں یاد رکھیں، صحیح مسلم شریف کے اندر 2897 نمبر پہ روایت موجود ہے جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ذکر کیا کہ امام مہدی کا لشکر جب تیار ہو چکا ہوگا دجال آئے گا اور پھر آ کے جب مسلمانوں میں طاقت نہیں ہوگی تو عیسیٰ ابن مریم ان کی مدد کے لیے اتریں گے. وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ کیا کہا ہے؟ آپ نے کہا ہے فَيَنْزِلُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ کس نے کہا ہے؟ محمد رسول اللہ. کہا عیسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اتریں گے اور آ کے مدد کریں گے پھر امام مہدی کی اور سب کی. اور پھر ان کے کتنے اب کیا کیا اللہ نے ان کو برکات دی ہوئی ہیں یہ میں نیکسٹ خطبے میں عیسیٰ ابن مریم جب آئیں گے تو اس کو تذکرہ کروں گا. لیکن یہ غلوب کرنے کی کوئی ضرورت نہیں کہ عیسیٰ کی حیثیت ہی نہیں ہے، اس کی شان ہی نہیں ہے، وہ نماز نہیں پڑھا سکتے. ایسی بات نہیں، لفظ موجود ہیں. اسی حدیث میں جب کہا کہ فَيَنْزِلُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ صلی اللہ علیہ وسلم فَأَمَّهُمْ، اور وہ آ کے نماز پڑھائیں گے اور سارے پیچھے نماز پڑھیں گے. رسول اللہ نے فرمایا تو کبھی وہ بھی نماز پڑھا دیں گے، کبھی امام مہدی پڑھا دیں گے دوسرے، کیونکہ یہ کوئی مسئلہ نہیں. بسا اوقات نبی مقتدی کے پیچھے نماز پڑھتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے پیچھے نماز پڑھی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے پیچھے نماز پڑھی ہے. مسلم میں روایت موجود ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے، مغیرہ بن شعبہ ساتھ سے تھوڑا سا وقت لیٹ ہو گیا. جب آپ واپس آئے تو اس وقت نماز کھڑی ہو گئی تھی. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے ایک رکعت پڑھا دی تھی. وہ پیچھے ہونے لگے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہاں ٹھہرو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کے ایک رکعت پڑھی پیچھے، اور پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھی. کن کے؟ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ. تو یہ کوئی مسئلہ نہیں، افضل کم تر اور مفضول کے پیچھے بھی نماز پڑھ سکتا ہے. ایسا یہ مسئلہ بنایا گیا. اس کے علاوہ 2 حدیثوں کا تذکرہ بہت ضروری ہے، بات ختم کر دیتا ہوں. بعض لوگوں نے کہا کہ وہ خراسان سے جو ہے نا لوگ نکلیں گے امام مہدی کے ساتھ سیاہ رنگ کے جھنڈے. یہ بھی حدیث ثابت نہیں ہے، اور یہ بھی نہیں ثابت کہ مہدی مشرق سے ہوں گے. اس وقت ٹک ٹاکر اور بعض کیڑے مکوڑے نیٹ کے اوپر کہہ رہے ہیں کہ مشرق سے مہدی آئے گا. یہ روایات ہے ہی نہیں. امام مہدی وہاں سے ہی آئیں گے جہاں سے محمد عربی آئے تھے. یہاں سے نہیں آئیں گے، یہاں سے ایران عراق سے فتنے ہی آئیں گے. جب آئیں گے یاد رکھنا، خیر جب بھی آئے گی وہ مکے اور مدینے سے ہی آئے گی. اللہ سمجھ کے عمل کی توفیق عطا فرمائے. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون.
یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ محترم بھائیو، یہ خطبہ اقصا کے پیج کے اوپر آپ کو جہاں ملے گا وہاں نیچے میں حوالے جات اردو میں ڈال دوں گا، اہل سنہ کے نزدیک، اہل سنہ والجماع کے نزدیک، اور امامیہ رافضیہ کے نزدیک امام مہدی کا تصور کیا ہے، تو آپ اس کو دیکھ لیجئے گا، اس کے اندر یہ مضمون پھر آپ کا یہ مکمل اور پورا ہو جائے گا۔ بہرحال یہ زمانہ اب اس کی نہج کی طرف جا رہا ہے کہ امام مہدی کا آنے کا وقت